السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي وسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ وقال في موضع آخر: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن۔ وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال في موضع آخر: خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم من الشاهدين والشاكرين إلى يوم الدين۔ محترم عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں زبان پہ سیلا دے جو ہم تمام کے لیے فائدہ مند ہو، اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی ہے، ہم نے جس گود میں جنم لیا ہے، جس علاقے میں، جس خاندان میں ہماری پیدائش ہوئی ہے، یہ اپنے اندر ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ 360 بتوں کو چھوڑ کر دعوت دینے کے بعد نبی کو آخری نبی الزمان مانا، اللہ کو ایک مانا، ورنہ ان کی زندگیاں بت پرستی کے اندر ایک خدا کو چھوڑ کر کئی معبودوں کو ان کے سامنے سرنگوں کرنے کو فخر محسوس کرنا ان کے لیے بڑا امتحان تھا کہ دعوت کے بعد، اعلاء کلمت اللہ پہنچانے کے بعد، نبی کے اوپر آزمائش آنے کے بعد، نبی کو ذلیل ہوتا ہوا دنیا کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے، اس کے بعد پھر اس کے کامیابیاں بھی، اس کے ہاتھ پہ اسلام لانے والوں کی تعداد کی بڑھوتری بھی دیکھ رہے تھے۔ تمام شواہد، قرائن کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ اسلام لے کر آئے۔ یہ ہمارے لیے درجہ امتیاز ہے، ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مسلمان ماؤں کی گود میں آنکھ کھولی۔ لیکن اس کے بعد ہم نے اس معاشرے کو دیکھا، ان لوگوں کے اوپر نگاہ ڈالی جو شریعت سے بالکل پرے ہو کے چل رہے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی جو اوروں کے طریقوں کو اپناتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھ کر ان کی سنگت کو قبول کیا، ان کے الفاظ کو اختیار کیا، ان کی صحبت کو ہم نے اپنے دل و جان سے ایکسیپٹ کیا، اور اس کی زندگی کو ہماری زندگی میں لانا، اس کو ہم نے فخر محسوس کیا۔ جاہلانہ رسمیں، جاہلانہ طور طریقے، جاہلانہ حرکتیں اس امت کا کبھی بھی طور امتیاز نہ تھا، نہ رہے گا۔
نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ اس امت کا امتیاز یہ ہے کہ نبی نے جس بات سے روکا ہے اس بات سے رک جائے، نبی نے جس بات کی طرف اشارہ دیا کہ کر لو کر گزرے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، اور جو حکم تم کو دیا گیا ہے اس کی اطاعت۔ یہ بندگی کا جز، یہ بندگی کی امتیازیت، یہ بندگی کی معراج ہونی چاہیے ایک امتی ہونے کے ناطے۔ لیکن وہ صحابہ جو نہ تھے خود راہ پر، اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ شاید نے کہا نا کہ پاس پاس مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے، پاس پاس مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے، کہ کعبہ کو بت پرستی سے، بتوں کی پوجا کرنے والے جب پلٹے تو وہی کعبہ کے محافظ بن کے ٹھہرے، اور ایسے اٹھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لانے کے لیے نکلے، بڑا لمبا قصہ ہے، ضیق وقت اور تنگی وقت کی وجہ سے مختصراً اجمالاً بیان کرتا ہوں۔ وہ اپنی بہن کے گھر گئے، بہن وہی کو مارا، بہن کو غصہ کیا، بہن کو مارا۔ وہ اپنی استقامت کے ساتھ دین پہ، دین حنیف پہ جمے رہے، اور یہ جملے نکلے کہ اے میرے بھائی عمر بن خطاب، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے وہی ماں کا دودھ میں نے پیا، تو مارتے مارتے تھکے گا، میں مار کھاتے کھاتے نہیں تھکوں گی۔ یہ ایسا نبی ہے، یہ نبی کا دین ایسا ہے جو قبول تو کیا جا سکتا ہے لیکن چھوڑا نہیں جا سکتا۔ افعل ما تؤمر، جو تجھ کو لوگوں نے سکھایا، جو تجھ کو ورغلایا، جو تجھے اکسایا، جو کرنا ہے کر لے۔ میں اپنے معاملے سے ہٹنے والی نہیں ہوں، میں نے نبی کا کلمہ دل و جان سے ایکسپٹ کیا ہے، پڑھا ہے۔ اب طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، آسمان اور زمین ملا دیا جائے، میں اپنے موقف سے ہٹنے والی نہیں ہوں، نہ میں نبی کو چھوڑنے والی ہوں۔ جب یہ استقامت دیکھی، جب یہ ڈٹ کے رہنے کا مزاج دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کے سینے پہ نرمی کی بارشیں برسائی، کہا کہ میری بہن تو کیا پڑھ رہی تھی؟ تو بہن سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھولے ہیں، نبی کی دعائیں رنگلانے لگی ہیں۔ نبی راتوں میں رویا کرتے، اللہ عمر بن خطاب کو یا ابا جہل کو، اللہ اسلام کو اس کے ذریعے، دونوں کے ذریعے کسی بھی ایک کو اس کے ذریعے اسلام کو عزت بخش دے۔ اللہ کے نبی کا رونا تھا، اور اللہ کے نبی کہا کہ اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ تو عمر بن خطاب کو اسلام میں داخل کر دے، اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت نصیب فرما۔ ادھر نبی کی دعائیں، ادھر امت کا ڈٹے رہنا۔ 360 بتوں کو چھوڑ کر جب نبی کو مانا، نبی کو جانا، جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، تو اس وقت ان کے دل پہ جب جو ان کی استقامت کو دیکھا تو عمر کا دل گرم پڑ گیا۔ ایک جوش میں تھے، تلوار ہاتھ میں تھی، ضبط کا یہ عالم تھا، غصے سے آنکھیں باہر آ رہی تھی۔ لیکن جب بہن نے قرآن کے چند کلمات، چند آیات ان کے سامنے تلاوت کی، تو کہاں ملے گا تیرا نبی، کہاں ملے گا محمد بن عبداللہ؟ دل تو رسول اللہ کہہ رہا تھا لیکن زبان سے عبداللہ کہہ دیا۔ کہا کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، تو جوش کے عالم میں تلوار بھی نیام میں نہیں رکھی، نکل پڑے۔ شاعر نے اسی کو دیکھ کے کہا تھا کہ پاس پاس مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے، ہے آیا یوں رشتے دادار کے افسانوں سے، پاس پاس مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ یہ مزاج عمر بن خطاب جب صحابہ اکرام نے کواڑ سے دیکھا تو حضرت ارقم نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عمر کے تیور ذرا ٹیڑھے نظر آتے ہیں، عمر کے ارادے ٹھیک نظر نہیں آتے۔ ابو بکر نے بھی دیکھا، اس وقت ابو بکر صدیق کی زبان پہ آیا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی عمر اگر نیک ارادے سے آ رہا ہے تو آنے دیں، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن مار دی جائے گی۔ لیکن جب آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ عمر کے ارادے، اللہ نے عمر کے دل کو چن لیا ہے اسلام کے لیے۔ جب آئے، اللہ کے نبی نے
آگے بڑھ کے استقبال کیا اور فرمایا عمر کیا ابھی وقت نہیں ہے کہ تو نبی کی بات کو ہمارے اسلام کے دامن میں پڑھا لے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کلمہ پڑھا دے. عمر کالی کمری والے کا غلام بن آیا جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بنے. کیسے بنے؟ اللہ کے نبی نے عمر کے اسلام لانے کے بعد ایمان کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کی غلامی اختیار کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی ٹھہرے ہی تھے. عمر ابن خطاب نے کہا اللہ کے نبی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ عمر تیرے اسلام لانے پہ شکرانے کی نماز پڑھ رہا ہوں. کہا کہ اللہ کے نبی چلے کعبہ میں پڑھ لیں گے, صحن کعبہ میں نماز پڑھ لیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ عمر نہیں, تیرے لوگ مکے کے ظالم, مکے کے جابر لوگ تجھے بھی ستائیں گے, مجھے بھی ستائیں گے, ایمان لانے والوں کو ستائیں گے. اس وقت پاس بابل گئے, کعبہ کو صنم خانے سے عمر ابن خطاب کی زبان پہ آیا اللہ کے نبی. عمر اسلام لائے, عمر کالی کمری والے کا غلام بنے اور کسی ماں نے نہیں چلا کہ آپ کو ہاتھ بھی لگایا. اب عمر اللہ کے نبی علیہ السلام بازو, عمر سامنے تب بجاتے جا رہے اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آؤ جسے اپنی جان پیاری ہے آؤ, جسے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے آؤ, جسے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہے آؤ. آج عمر کالی کمری والے کا غلام بن گیا. یہ اعلان سننا تھا. لوگ گھروں میں ڈب گئے جو نہ تھے خود راہ پر, 360 بتوں کو ماننے والے, مظالم کھانے والے, روڑے اٹکانے والے, اوروں کے ہادی بن کے نکلے, نبی کے ایسے فرمانبردار بن کے نکلے. لیکن ہمارے لیے کیا؟ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے آنکھ کھولی تو مسلمان ماؤں نے ہمیں جنا ہے, ایمان والی ماؤں نے دودھ پلایا. اس کے بعد ہمارے طور طریقے مشرکانہ, حرکتیں ظالمانہ, ہمارے زندگی گزارنے کی مزاج اوروں کے. کیا تفاوت ہے, کیا امتیاز ہے ہمارا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارے ایمان کی جنا ان کی ایمان سے زیادہ ہوتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا ہماری نمازیں جب ہم سجدے میں سر رکھتے فرشتے ہماری پیشانیوں کو چوم ڈالتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم ہاتھ اٹھاتے تو مستجاب الدعوات بن کے اٹھتے, ہم ہاتھ رکھتے تو ہماری دعائیں عرش کو ہلا کے چھوڑ دیتے. لیکن کیا ہوا یہ کہ ہم صرف نام کے مسلمان بن کے اٹھے ہیں, ایمان والے مسلمان بن کے نہیں اٹھے. وہ سماکم المسلمین والے بنے, ہم ایمان والے نہیں بنے. اس لیے اللہ قرآن نے بارہا اشارہ دیا, پکارا, ہمیں ڈھونڈیاں پکڑی, ہمیں سمجھایا یا ایھا الذین آمنو, تم ایمان والے ہو. مسلمان ماؤں نے جنا ہے, نام مسلمان رکھا گیا, طور طریقے تمہارے مشرکانہ, حرکتیں تمہارے ایسے کے غیروں کی چیزوں کو اپنانا. میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کا اور بچوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسے ہونے چاہیے. یاد رکھیے ہمیشہ کہ علماء اکرام نے کتابوں میں لکھا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آپ حرکتیں کرتے ہو اولاد ان حرکتوں کو اڈاپٹ کرتی ہے. بچے خالی تختی ہوتے ہیں, کھلا ہوا پیپر, کوڑا کاغذ. میاں بیوی آپس میں محبت, الفت, شاہد, مودت کے ساتھ رہتے ہیں تو اولاد بھی دیکھتی ہے کہ ہم نے کبھی والدین کو لڑتے نہیں دیکھا, نماز چھوڑتے نہیں دیکھا, محبت کے ساتھ دیکھا, مودت کے ساتھ دیکھا, ہمیشہ انسیت والا معاملہ دیکھا, نرمی کا برتاؤ ہم نے دیکھا. لیکن آج معاشرے میں کیا ہو گیا ہے, اکسانے والے اکسا کے چھوڑ دیتے ہیں شوہر کو کہ دیکھ بیوی کو کنٹرول کر کے رکھ, گھر کو نوکرانی بنا کے لایا ہے, نوکرانی بنا کے رکھ. ادھر بچی والے بچیوں کو اکسا کے چھوڑتے ہیں کہ کوئی سختی برداشت نہیں کرنی, کوئی چموچنا برداشت نہیں, اور یہ تاکید کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو, ہماری بچیوں کو ہم نے پھولوں میں پالا ہے, پالکی میں چھلایا ہے, لہذا کوئی ہماری بچی پہ ظلم برداشت نہیں کیا جائے.
ایک ناگواری کا جملہ ادھر سے آیا، ادھر سے بچی کا بھی پارا آؤٹ. جب اس کی زبان کھلی وہاں سے ہاتھ اٹھا، بچوں کی ان کی اولادوں کی زندگیاں ستیہ ناش ہو کے رہ گئی. قرآن نے اعلان کیا، کتنا پیارا اعلان، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. سختی تشدید کے ساتھ کہ تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس. مطلب کیا؟ تو اس کی رازدار ہے، وہ تیرا رازدار ہے. آج بیویوں کی باتیں دوستوں میں، شکایتیں دوستوں میں، خاندانوں میں میری بیوی اس طریقے کی ہے، ایسی ہے ویسی ہے. اسرار تو مرتب ہونے، بچی کی بھی زبان کھل گئی. فون اٹھایا، اپنی بڑی بہن کو کہہ دیا، ماں کو کہہ دیا، باپ کو کہہ دیا، ماموں کو، مامی کو، پھوپھا کو کہہ دیا کہ میرے شوہر کیا قسمت خراب تھی کہ ایسے بندر میں باندھ دی گئی میں. کیوں؟ آپ کے الفاظ دور تک اثر رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر معافیاں، اس کے بعد پھر صلح صفائی. شاعر نے کہا نا، بڑے غرور سے پتھر سے مار کے مجھ کو، بڑے غرور سے پتھر سے مار کے مجھ کو، بڑے خلوص سے پوچھتے ہو کہیں لگا تو نہیں. اب معافیاں ہیں، اب تلافیاں ہیں، اب سوری کے جملے، اب معذرت کے جملے. اولاد دیکھ رہی ہے آنکھوں سے، بچیاں دیکھ رہی ہیں آنکھوں سے. بچیوں نے ایسے ماحول میں اگر جوانی کی دریز پہ قدم رکھا، بچوں نے ایسے ماحول میں اگر جوانی کی دریز پہ قدم رکھا تو والدین کی نفرتیں ان کے دلوں میں پروان چڑھتی جاتی. تربیت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ تو اپنے شوہر کی رازدار اور شوہر تیرے الفاظ کا رازدار. لباس بتایا قرآن نے، لباس. اگر ہم اپنا لباس چاک کریں، ہمارا جسم دکھنے لگ جائے، کیا ہم اس بات کو ایکسپٹ کریں گے؟ اس بات کو قبول کریں گے ہم ننگے پھرے بازار میں؟ یاد رکھنا، جب تیر ہو یا گولی زبان جب کمان سے نکلتی ہے تو واپس نہیں آتی، ہدف پہ لگتی ہے جا کے. آپ کے الفاظ جب یہ بولتے ہیں، آپ کے اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کا رویہ، اپنی بیوی کے ساتھ علی توری کا معاملہ، کیسے معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں فی الوقت جن کا اثرات بچوں پہ مرتب ہوتے ہیں. اب اس کے بعد کورٹ کچہری کا معاملہ، بچوں کو بھی گھسیٹا جا رہا ہے، بچوں کی تعلیمی معاملہ خراب، بچوں کا اخلاقی معیار خراب، بچوں کی زندگیاں دور پہ لگ گئی. میاں بیوی کے چکر میں، ان کی نفرتوں میں، ان کی عداوتوں نے امت کے معصوموں کے ذہنوں میں ناسور کھو دیا. اور جب پروان چڑھے تو معاشرے کو، امت کو غصے والے نوجوان ملے، پھر امت کو بد اخلاق بچیاں ملی، پھر امت کو بد کردار نوجوان ملے. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ معلوم کرنے پہ معلوم ہوا کہ والدہ کی زبان آپے کے باہر تھی، باپ کا غصہ آپے کے باہر تھا. آپ کو نہیں معلوم دوستو، نسلوں کے سدھارنے کی اور بگاڑنے کی وجہ والدین فی الوقت. آپ تھوڑا سا سنبھل کے بات کریں، زبان میں مٹھاس رکھیں، زبان پہ ترتیب لائے الفاظ کی. منہ کھل گیا، طلاق کا معاملہ، منہ کھل گیا، اٹھا کے مار دیا. ایسے انداز میں بھی ہمارے پاس بیویاں آئی کہ ان کے جبڑوں پہ گھٹنے کو رکھ کر مارا گیا تھا شوہر نے. گھو سے وہ مارے کہ اس کی ناک پھڑ گئی. اب اس کے بعد آپ کہیں کہ اب تو میرے ساتھ زندگی گزار، اب اس کے ساتھ آپ یہ رویہ اختیار کریں، اس کے ساتھ آپ یہ سلوک کریں، اس کے بعد آپ یہ تصور کریں کہ میری بیوی کے دل میں میری جگہ ہے. اور بیویوں کا عالم یہ کہ بیویاں زبان درازی میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عورتوں سے معراج پہ جا کے آنے کے بعد کہا دیکھو زیادہ صدقہ دیا کرو. کیوں اللہ کے نبی؟ کہا کہ تم کو جہنم میں میں نے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے، تم کو دیکھا. کیوں اللہ کے نبی؟ کہا کہ ناشکری تمہارے اندر ہے، غیبت تمہارے اندر ہے، چغلی تمہارے اندر ہے، کئی سالوں کی محنتوں کو ایک جملے میں تم غارت کر دیتی ہو. زیادہ صدقہ دیا کرو.
اور مرد حضرات کے لیے کہ ضبط کا دامن پکڑ کے رہو، ضبط کا. اگر اولاد کو صحیح نشو و نما صحیح راستہ دکھانا چاہتے ہو، صحیح نہج پہ چھوڑنا چاہتے ہو، تو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنے لائف پارٹنر کو پہلے تو چنو اچھا. خرابی یہاں آتی کہ ہم ہیں مڈل کلاس کے، بیوی چاہیے ہائی کلاس کی. ہم ہیں لو کیٹیگری کے، اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے اس انداز کی بیوی رہے. تنکح المرأة 40 ولحسبها ولمالها ولدينها ولجمالها فاصبر بذات الدين. نبی نے چار چیزوں کو رات مار کے وزن رکھ دیا، کہا کہ دین اختیار کر. ایک شوہر اور ایک بیوی، شوہر بڑا کالا اور بیوی بڑی خوبصورت. بیوی نے ایک دن بازو بیٹھ کے کہا کہ جی سنو میری بات. کہا کہ کیا بات ہے بیگم؟ کہا کہ ہم دونوں جنت ہیں، کیونکہ باپ نے شادی کر دی آپ کے ساتھ، باپ کی بات چوں چرا نہیں، انکار نہیں کیا جا سکتا، قبول کر لی میں نے، حالانکہ میں ہوں خوبصورتی کی ملکہ. کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم دونوں جنتی. کس معاملے میں جنتی؟ کہا کہ مجھ جیسی بیوی ملنے پہ آپ کی سوچ کیا ہے؟ کہا کہ میں ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے کالے آدمی کو ایسی خوبصورت بیوی مل جائے، اللہ کا شکر ہے. کہا کہ میں تھوڑا سا صبر کرتی ہوں کہ مجھے ایسا شوہر نہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے مقدر میں آپ کو رکھا تھا، آپ مل گئے. اور یاد رکھیں شریعت کا اصول ہے صبر اور شکر دونوں پہ اللہ نے جنت رکھ دی ہے. آپ شکر کر رہے ہیں، میں صبر کر رہی ہوں، دونوں پہ اللہ نے جنت رکھ دی. اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہم دونوں جنت ہیں. جب مزاج میاں بیوی کا اس انداز میں ہو، سوچنے کی ترتیب اس انداز میں ہو، تو اولاد کے پروان بھی اس انداز میں چڑھتی ہے. اولاد کے ذہن میں میاں بیوی اگر لڑ رہے ہو، غصہ کر رہے ہو، تو کافرین نے کہا کہ اپنی اولاد کے سامنے نہ لڑو، نہ لڑو اپنی اولاد کے سامنے. ناراضگی کا اظہار اپنی اولاد کے سامنے کبھی نہ کرنا کہ تمہاری ماں ہے ہی ایسی، تمہارا باپ تھا ہی ایسا. اب ان کا ذہن بن رہا ہے کہ ہمارا باپ ظالم ہے، ہمارا باپ کمینہ ہے، ہمارا باپ فلاں ہے، ہمارا باپ فلاں ہے. اب جب وہ قوت والا بنے گا، بدلہ لے گا اپنے باپ سے. اور ماں کے ذہن میں شوہر کے الفاظ، تمہاری ماں ہے ہی ایسی، زبان دراز، ترار، غصے والی، صبر ہے نہیں، اس کے اندر شکایت ہے. اب جب اولاد بڑی ہوگی، ماں کی اچھی بات بھی اپنی اولاد کو بری لگے گی، کیونکہ ابا صحیح کہتے تھے کہ آپ ایسے ہی ہیں. اب اولاد دونوں کے خلاف ہو گئی، اب جائے گی کدھر؟ باہر والوں کی بات مانے گی. تو لہذا جب کبھی بیلنس کرنا ہو، یاد رکھو ایک بنڈی کے دو پہیے، ایک بنڈی کے دو بیل اگر چل رہے ہیں، اگر ایک بیل رک جائے نا تو دوسرا بیل خود بخود رک جاتا ہے. ایک ٹائر میں اگر پنچر ہو جائے نا، دوسرا ٹائر خود بخود رک جاتا ہے. چاہے کتنا خوبصورت ہو، کتنا نیا ہو، شوق سے بھی رہا، خود بخود رک جاتا ہے. کہ بیلنس رکھو زندگی میں، کہ اپنی اولادوں کے ساتھ اخلاق کا رویہ رکھو. ماں کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ باپ کی تعریف کرے، کہ بیٹا والد آئے گھر میں تو ان کے ہاتھ سے ان کا سامان لے لینا، ان کے جوتے ان کے تسمے بازو رکھ دینا، ان کو بٹھانا، ان کو پانی پلانا. دن بھر تیرے لیے تھک کے آیا ہے تیرا باپ. یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کی محبت، احترام، الفت اور چاہت اپنی اولاد کے ذہن میں ڈالے کہ ابا آنے کا وقت ہو گیا ہے، اماں کھائیں گے کھانا، ابا آنے کے بعد کھائیں گے. بیٹا ابا رہیں گے، گھر کا سرپرست رہے گا، اللہ ہنڈی پہ برکتیں ڈالے گا. چاہے شوہر کی طرف سے اختیار ہے، بیگم بچوں کو اور آپ کھانا کھا لو، میں آئے تک کہیں لگے گا. تھوڑا اگر صبر کرنے پہ اگر باپ آ جائے تو محبتیں پھیلے گی، عادت ہوگی. جب تم نہیں رہو گے تو اپنے باپ کو مس کرو گے. جس دسترخوان پہ میرا باپ بیٹھا کرتا تھا ساتھ میں،
ماں نہیں ہے تو نصیحت کرنے والی نہیں رہے گی بالکل. اور باپ کے اوپر لازم ہے کہ اپنی ماں کے قدموں کے نیچے جنتیں بتائے اپنے باپ اپنی اولاد کو, بیٹا اماں کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنا. قرآن نے اعلان کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اولاد تقل لہما اف, یہ تربیت. تو معاشرہ ایسے بنے گا, اولاد ترتیب ایسے بھی آئے گی. آپ جو چیز ڈالو گے اپنی اولاد کیسے بھی وہ پروان چڑھے گی. ہم نفرتیں ڈال رہے ہیں, اب اولاد گئی انٹر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آئی, پروان چڑھی, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا, کہا کہ ہمارے ابا بڑے غصے والے, میں کون سے گھر میں پیدا ہو گیا, سنیں اللہ کو وہی ملا تھا کہ ایسے گھر میں پیدا کر دے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آئے صحابی, شکایت کی اللہ کے نبی علیہ السلام میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھائی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے بیٹے کو بھی بلایا, سامنے ٹھہرایا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بھائی تیرے باپ نے تیری شکایت لگائی ہے کہ تو اس کی بات نہیں مانتا. کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب میرا حق میرے باپ کے اوپر ہے تو باپ کے اوپر بھی میرا حق کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے اچھی ماں دے, اچھی تعلیم دے, اچھا نام رکھے. اللہ کے نبی علیہ السلام میرے ابا سے پوچھو, میری ماں عیسائی ہے, کوئی مسلمان عورت نہیں ہے, اس دور میں اہل کتاب سے نکاح جائز تھا. میری ماں عیسائی ہے اور میں اونٹ چراتا ہوں, اونٹ تعلیم نہیں, اونٹ چراتا ہوں اللہ کے نبی. اور اونٹ کے مزاج میں آپ دیکھیں کینہ, بغض, عداوت, بدلہ لینے کا جذبہ. اونٹ کی تاریخ پڑھے تو معلوم ہوگا یہ مزاج اس کے اندر ہے. آپ کبھی اونٹ کو تھپڑ مار دیں, مالک ہے آپ, تھپڑ مار دیں, دل میں رکھ لے گا اپنی بات, موقع ملا بدلہ لے کے رہے گا آپ سے. اونٹ کا مزاج ہی کینہ پرور ہوتا ہے اونٹ. اللہ کے نبی میں اونٹ کا چرواہا, اونٹ چرواتا ہے باپ مجھ سے. اب بتائیں محبت کہاں ہے باپ کے تعلق سے. تیسری بات کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نام اچھا رکھے, اپنی اولاد کا نام. آج اولاد کا نام کیا ہے, آج نوجوان بچے جیسے ہی بچے کا نام رکھ, ایک دو تین مہینے ہو رہے, اچھا نام مل رہا ہے مفتی صاحب. قرآن کھول کے بیٹھ گئے آنکھ بند کر کے, گوگل آج کل گوگل ابا ہو گئے, اما ہو گئے, کھولے جو نام آ رہے, تقریباً غلط معنی. یاد رکھنا الفاظ کے معنی غلط, گوگل سرچ کر رہی دنیا آج. کیا مفتی صاحب کو پوچھتے ہو, ابو بکر, عمر, عثمان, غنی, علی بولتے ہو, صحابہ کے نام پوچھتے, وہ نام رکھیں گے آڈ نام. آڈ گھر میں آڈی ہے تو آڈ نام تھوڑی رکھیں گے. آپ کوئی ایسا نام رکھو جو خاندان میں نہ ہو. یہ مزاج بن گیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا نام رکھو. ہاں اللہ کے نبی, میرے باپ سے پوچھو اس نے میرا نام کیا رکھا ہے بھائی. اپنی اولاد کا نام جول, جیم عین لا. اس کے معنی یہ آتے تھے. آپ حضرات اگر پرانے دور میں نوجوان ہو تو پرانے دور میں دیکھے ہوں گے کہ جو بھینس کا جو گوبر ہوتا ہے اس میں کچھ کیڑے ہوتے ہیں جو گوبر کو گول پھرا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اس کا نام, ان کیڑوں کا نام ہے جول. اللہ کے نبی گندگی کے اوپر کا کیڑا, میرا نام گندگی کے اوپر کا کیڑا. اب بتائیں اللہ کے نبی میں اپنے باپ کی وفاداری کروں گا یا بغاوت کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل سے اصحاب صفہ میں شامل ہو جا, کل سے تیرا نام عبداللہ, اللہ کا بندہ. اچھا نام رکھو اپنی اولاد کا. نام رکھ رہے ہیں ایسے ارباز خان, فلاں خان, یہ خان. میں نے شاید اس سے پہلے کہا کہ ایک محترمہ کا فون آیا مجھے, اسپیکر آن کیا, اپنے شوہر نامدار کے ساتھ بھی کہا کہ اللہ نے بیٹی دی, نام رکھے مفتی صاحب. میں نے کہا کہ زینب رکھو, رقیہ رکھو, خدیجہ رکھو, ام کلثوم رکھو, خولہ بنت ثعلبہ جو صحابیات کے نام تھے میں نے نام گنوائے. ہاں نہیں, کوئی ایسا یونیک نام بولو جو اس دور کو فٹ ہوتا ہو, اس دور کے اعتبار سے فٹ ہوتا ہو. اب میں بھی تھوڑا فریم کے باہر نکلا. میں نے کہا کہ لارا دتا رکھو, سونالی بیندرا رکھو,
میں بھی 3-4 ہیروئن کے نام گنوا دیا. فون فوراً کٹ ہو گیا وہاں سے. اس کے بعد میں نے شوہر کو فون کر کے کہا کہ آپ کی مت ماری گئی تھی کہ جب آپ کو نام ایسے رکھنے تھے تو مجھے کیوں پوچھا؟ صحابیات کے نام سے نفرت، صحابہ کی زندگی سے نفرت، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امت کے نوجوانوں کا مزاج کہ صحابہ جب نام سے نفرت ہوگی تو ان کے اعمال سے نفرت ہے. صحابیات کی زندگی سے نفرت ہے، اس لیے ان کے نام سے نفرت ہے آپ کو. آج کو ایسے لوگوں سے محبت ہے جو اسٹیج پہ ننگے ناچ رہے ہیں، ننگی ناچنے والیوں سے آپ کو محبت ہے. اللہ کا واسطہ تمہیں اپنی اولادوں کو اچھے نام رکھو، ان کی اچھی تربیت کرو، ان کے سامنے لڑو نہیں، جھگڑو نہیں. بہت سارے معاملے آپ کورٹ میں جاؤ، دارالقضا جاؤ، میاں بیوی ماں بہن کی گالیاں، ادھر بچے ہیبت میں کانپ رہے، رو رہے، ذرا خطا رو رہے بچے، نانی کھینچ رہے بچے میرے پاس، دادی کھینچ رہی بچے میرے پاس، بچیاں ذرا خطا کے ہو رہا ہے کیا ہمارے ساتھ؟ ہمارا بچپن کا بٹا نہ ہو رہا ہے. معلوم نہیں اب باپ کی محبتوں سے محروم، ماں کی محبتوں سے محروم. اب ایسی اولاد جب پروان چڑھے گی اس کے دل میں محبت رہے گی، اب نفرت لے کے بری ہوگی. تو لہذا اپنی گھر والیوں کے ساتھ ان کو بھی تربیت کرو. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم رہیں گے کمینے، ہم رہیں گے ذلیل، ہم رہیں گے عیاش، ہم رہیں گے ہر شوق پورے کرنے والے. اور بیوی چاہیے رابعہ بصریہ. ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں پہنچے بیوی سجدے میں ہو، شوہر کے پیر دبائے، شوہر کو پانی لا کر دے، بلانے پہ آ جائے، جی 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 کرنے والی بیوی ہو. قرآن نے صاف کہا ہے خلق منہا زوجہا، تم میں سے ہی میں نے بنائے ہیں جوڑے. اب تم دیوار کھودنے والے تو اس کا مزاج بھی وہی ہوگا. تمہارے مزاج میں کمی نہ پن، اس کے مزاج میں کمی نہ پن. تمہارے مزاج میں زبان درازی، اس کے زبان میں بھی زبان درازیاں. تم نافرمان، وہ بھی نافرمان. تم آنکھ دکھانے والے، وہ بھی آنکھ دکھانے والی. تم تھپڑ مارنے والے، وہ بھی جو ہاتھ میں ڈیلر رہا تو پھینک کے مار دے. ایک بچہ اسکول کو گیا بغیر جوتوں کے گیا، کہا کہ لیٹ آئے ہو، اوپر سے شو نہیں پہنا. کہا کہ کیا کروں ماسٹر صاحب، ایک امی کے ہاتھ میں تھا، ایک ابا کے ہاتھ میں تھا، کیسے پہن کے آتا؟ یہ معاملے معاشرے کے ہیں اور خاص کر امت کے معاشرے کے. غیروں نے کوئی ستم نہیں ڈھایا امت پہ، ہم نے ہی ہمارا سفینہ ڈبویا. تو لہذا اپنے گھر والیوں کے ساتھ معاملے اچھے رکھو. اس کے بعد پھر اولاد کے سامنے نرمی سے بات کرو، محبت سے ہم کلامی ہو. محبت سے معاملے سلجھ جاتے ہیں، محبت سے معاملے منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. تعلق کے ساتھ اگر تھوڑا سا غصہ ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا شریعت ہے، کیا محبت، کیا بتایا نبی نے، کیا آبزرویشن ہے نبی کا. عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے کیا اللہ کے نبی تم مجھ سے کب ناراض ہوتی ہو کب خوش رہتی ہو. کیا ضرورت تھی ہم عائشہ کو ناراضگی کی؟ امت کو پیغام قربان تھے صحابہ اور صحابیات پہ. اگر صحابہ نے ہاتھ کٹوائے ہیں ہمارے لیے کٹوائے کی شریعت کے لیے کہ امت کو معلوم ہو کہ چوری کے اوپر ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. صحابہ محفوظ، کلن بعد اللہ الحسنی، میرے نبی تیرے ہر صحابی کو جنت. ہاں بدر کے درجے الگ، احد کے درجے الگ، حنین کے درجے الگ، لیکن ہر صحابی کو جنت. ناراضگی کی وجہ تھی، امت کو پیغام دینا تھا کہ معاملہ یوں رکھا جائے اپنی گھر والیوں کے ساتھ. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تجھ کب ناراض ہوتی ہے، کب مجھ سے خوش ہوتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے. وہ کیسا ہوا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیسے؟ کہا کہ عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم، میرے رب کی قسم نہیں کھاتی، میرے نام کے رب کی قسم نہیں کھاتی. کہتی ابراہیم کے رب کی قسم. تو میں سمجھ جاتا ہوں عائشہ کسی بات پہ ناراض. اور جب خوش رہتی ہے کہتی ہے کہ محمد کے رب کی قسم. تو میں سمجھ جاتا ہوں عائشہ میرے ساتھ خوش. تو یہ مزاج رکھو کہ بھی آج کل معلوم ہی نہیں ہے کس بات پہ ناراض ہے. ختم منہ ٹیڑھا، شوہر کا منہ ٹیڑھا، باہر سے جھگڑا،
بیوی کو آگے بس شروع ہو گئے ہاتھ اٹھا کے. بیوی کا مسئلہ, اماں فوت کا غصہ کر دیے, بس کھانا نہیں پکا گھر میں, شوہر کے ساتھ ناراضگیاں. یہ معاشرہ ہے, یہ نبی کی شریعت ہے, یہ تعلق ہے نبی کے ساتھ ہمارا. ہن لباس لکم وانتم, کتنی سختی والی آیت ہے کہ تم بیوی کا لباس ہو, بیوی تمہارا لباس ہے. ہم پھاڑنے بیٹھ گئے اولاد کے سامنے, ہم پھاڑنے بیٹھ گئے خاندان والوں کے سامنے. ایک لڑائی ہو جائے اگلی پچھلی ایک کر کے چھوڑ دیتے ہیں بیوی کی, اور بیوی بھی کم نہیں, وہ بھی اگلی پچھلی چھوڑ کے کر دیتی ہے خاندان. کسی نے کہا نا کہ میرے خاندان والوں کس انداز میں ہے مجھے نہیں معلوم, دوست کے سامنے کہا میرے خاندان والے کیسے ہیں, کون کیسے مزاج کا ہے مجھے نہیں معلوم. تو دوست مسکرا کے بولا کہ کبھی بیوی کو چھیڑ لے, بیوی کو کبھی تھپڑ مار دے, خاندان میں تیرے کون کیسا ہے سب چکا کھول کے چھوڑ دے گی تیری بیوی. یہ مزاج ہمارا بنا ہوا ہے. اللہ کا واسطہ تمہیں اس سے واپس آ جاؤ, محبتوں کا گہوارہ بناؤ گھر کو, اخلاق کا گہوارہ بناؤ گھر کو, اپنے مزاجوں کو بدلو تو زندگیاں بدلے گی, اولاد صحیح نہج کرے گی. ایک 5-10 منٹ آپ حضرات کے لوں گا, اور یہ بڑی اہم گفتگو ہوگی جو ابھی ہوگی انشاءاللہ. 5 سے 10 منٹ اگر آپ کا وقت ہے تو انشاءاللہ, اگر وقت میں زیادتی ہو رہی ہے تو میں ابھی معذرت چاہتا ہوں آپ حضرات سے. فی الوقت پھر ایک NRC اور CA کا مسئلہ زور پکڑ رہا ہے آپ کے ملک کے اندر. علماء کرام متحرک ہیں, جو حضرات سوچ بوجھ رکھنے والے ہیں وہ بھی متحرک ہیں کہ امت کو آگاہی کیسے ملے, اویئرنیس کیسا ہے امت کے اندر, کیا معاملہ ہے, بلا ہے کیا اصل NRC اور CA ہے, بلا کیا. جیسے ہی آ رہا ذہن میں تو امت ڈگمگاری قدم, دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں, ہاتھ پیر کانپنے شروع ہو گئے. بڑھاپے میں ارے یہ کیا بلا آ گئی, اب مودی کو ایسی کی تیسی گالیاں دے رہے ہیں ہمارے بڑے. تو اس کے لیے علماء کرام نے اور دانشوران نے, سوچ بوجھ رکھنے والوں نے آپ کو اویئر کرنے کے لیے, آپ کو ہوش میں لانے کے لیے کچھ نکات بیان کی کہ NRC ہو یا CA ہو, بلا کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیا معاملہ ہے. تو کچھ یہاں پہ تفصیل ہے کہ 26 جنوری 1950 1950 سے جولائی 1987 کے درمیان میں پیدا ہونے والا ہر شخص 1950 سے 1987 تک ہندوستان میں, اس کے درمیان میں ہندوستان میں پیدا ہونے والا ہر شخص, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, بھارت میں پیدا ہوا ہو, وہ ہندوستانی مانا جائے گا, وہ ہندوستانی ہے. اب اس کے لیے کیا پروف ہے انشاءاللہ مختصراً بیان کر دوں گا میں. اب اس دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ جولائی 1987 سے لے کر 1987 سے لے کر دسمبر 2003, پہلا وہ تھا کہ جنوری 26 1950 سے لے کر 1987 تک جو شخص لڑکا ہو یا لڑکی ہو پیدا ہوا وہ ہندوستانی. اس کے لیے کیا پروف ہے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. جولائی 1987 سے لے کر دسمبر 2003 تک, 3 کے درمیان میں, 1987 سے دسمبر 2003 کے درمیان میں جو بھی لڑکا لڑکی ہندوستان میں پیدا ہوا ہو, اس کے ماں باپ میں سے کوئی بھی ہندوستانی ہو, کوئی ایک ماں یا باپ کوئی ایک ہندوستانی ہو, وہ بھی ہندوستانی مانا جائے گا. پروف کیا ہے انشاءاللہ بیان کروں گا, اسے ہندوستان کی شہریت حاصل ہوگی. اب آگے چلیں, یہاں پیچیدہ مسئلہ ہے. 2004 سے وہاں پہ کیا تھا, 1950 سے 87 تک پیدا ہونے والا ہندوستانی. آپ کو صرف ایک پروف بتانی ہے, جو بھی آپ کے پاس پروف ہے. اس کے بعد 87 سے لے کر 2003 دسمبر تک اس کا معاملہ یہ ہے کہ والدین میں سے آپ ہیں 2003 میں, 3 سے پہلے جو پیدا ہوئے بچے ہوں, اگر آپ ہیں, آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے ٹھیک ہے, لیکن آپ کے والدین میں سے کسی ماں کا یا باپ کا برتھ سرٹیفکیٹ بتانا ضروری ہے.
تب آپ کو ہندوستانی انڈین مانا جائے گا. مصیبت بڑی آنے والی ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. معاملہ علماء اکرام نے کہا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, دانشوروں نے کہا, سود مند لوگوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو کنڈم کرنے کی چیز ہے, لیکن ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے وہ بھی تو سمجھ رہے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو فون کیا, ہمارے ذمہ داروں نے ہمیں اویئر کرنے کے لیے کہا کہ مفتی صاحب یہ ویڈیو دیکھیں آپ اور لوگوں کو شیئر کریں, اس تعلق سے آپ جمعے کے دن بات رکھیں. تو میں نے تفصیلاً 2-3 مرتبہ ویڈیو کو دیکھا اور اس کے بعد بھی میں نے اس پہ اور بھی ہوم ورک کیا, تو اجمالی طور پہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. میں نے تقریباً لوگوں کو فون کیا, ان کے والدین کے پاس ہے ہی نہیں دستاویزات. اب دوسرا یہ کہ 2004 سے آج تک ٹل ڈیٹ, آج تک 16 فروری 2024 تک, 2004 سے لے کے آج تک جو بھی لڑکا ہو یا لڑکی ہو ہندوستان میں پیدا ہوا ہو یا دونوں میں سے کوئی بھی غیر قانونی طور پر ہندوستانی سرحد میں داخل نہ ہوا, وہ بھی ہندوستانی مانا جائے گا. باپ ہے, غیر قانونی آ گیا تھا اندر, نہیں مانا جائے. 2004 سے آج تک آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے پاس دستاویزات ہیں تو آپ کے والدین کے دونوں دستاویزات بھی ہونے چاہیے, دونوں والدین کے, ابا کے بھی امی کے بھی, دونوں کے برتھ سرٹیفکیٹ ہونا اور بچے کے بھی ڈاکومنٹس ہونا, تبھی آپ کو انڈین مانا جائے گا. اس کے مطابق اگر ہیں ہم تو ٹھیک ہے. اب دستاویزات میں کیا ہے, سب سے پہلے فرسٹ پریورٹی اگر آپ کو دینی ہے تو برتھ سرٹیفکیٹ کو دینی ہے. کئی نوجوانوں کے پاس نہیں ہے, صحیح بات بتائی ہے تو میرے پاس خود نہیں ہے. اس دور میں کس کو توجہ تھی, کون اس طرف توجہ دلانے والا تھا؟ ماشاءاللہ سے ہر گھر میں 8-8 10 بچے تھے, اپنی زندگی میں مگن تھے. جب ہمارے نہیں ہے تو والدین کے کہاں سے ہوں گے؟ تو اس کے لیے دانشوروں نے اور اس علم کو جاننے والوں نے ایک کوششیں یہ کی اور کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں میں کھٹکے مار مار کر ہوش دلائے لوگوں کے بھائی اپنے اگر سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو بنا دیں. علماء اکرام نے یہاں تک بیان کیا کہ آج کل رہتے بعض دفعہ تھوڑا ہٹے میں لوگ رہتے کہ کون آتا دیکھ لیتا ہوں, اس کے جبڑے توڑ دیتا ہوں, اس کا منہ پھوڑ دیتا ہوں, میرے سے پوچھتا ہوں سرٹیفکیٹ یہاں پیدا ہوئے. آپ کی ایک نہیں سنی چاہیے. مثال یہ ہے ہمارے سامنے کہ جو آسام میں جو مردم شمار جو آسام میں جو ہوا ہے اس میں ایک ملٹری کے ریٹائرڈ آفیسر کو ڈیٹینشن ہاؤس, آپ کو آپ ہندوستانی نہیں ہے ثابت کر دیا گیا. وہ پھر رہے کہ بھائی میرے پاس ڈاکومنٹس ملک کے لیے لڑنے والا وظیفہ یاب ہوں, نہیں, یو آر ناٹ انڈین. اب ہم سوچیں, اب اس کے لیے دستاویزات. اب اور ایک چیز یہاں غور طلب ہے, 1-2 منٹ اور لے لوں گا میں. غور طلب یہ ہے, اب اور زیادہ غور کرنے کی چیز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے, اب میرا نام سید سعادت اللہ حسینی ہے, تو آپ کے آدھار کارڈ میں بھی مکمل اسی انداز میں نام ہونی چاہیے. آپ کا پین کارڈ ہو, آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہو. برتھ سرٹیفکیٹ اگر ہے تو اس کے نام کے مطابق آپ کے پورے ڈاکومنٹس میں ایز اٹ از ایک لفظ کے ہیر پھیر کے بغیر نام اندراج ہونی چاہیے. اب ستم بالائے ستم یہ ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس کلیئر ہے, برتھ سرٹیفکیٹ, پاسپورٹ, آدھار کارڈ, پین کارڈ, آئیڈینٹی کارڈ اور آر سیم برابر. آپ کا ایک اپارٹمنٹ ہے بڑا G+5 کا, اب اس کے ڈاکومنٹس آپ کی یہ ڈاکومنٹ سے میچ نہیں ہوتے. یہ حرکتیں پہلے سے ہمارے بارے میں سوچی گئی چلی گئی. اب جیسا میرا لائسنس کا معاملہ تھا, SYED سید, SADATHULL, اتنا لمبا کہاں آئے گا بھائی؟ تو سسٹم پہ بیٹھنے والے نے کہا کہ SYDA کا شارٹ فارم SD مار دیا. آپ کا نام محمد ہے, MOHD لکھ دیا, ایک جگہ پہ ہندی آ گیا. اب آپ کا محمد پورا نام
اور نیچے تک ووٹر آئی ڈی کارڈ تک برابر ہے، لیکن MOHD آپ کے اپارٹمنٹ کے ڈاکومنٹ میں ہے۔ ہندوستانی قانون کہہ رہا ہے اب وہ اپارٹمنٹ آپ کا نہیں رہا، وہ گورنمنٹ کا ہو جائے گا۔ اگر یہ میچ نہیں ہو رہا، آپ کی زمین ہے ڈاکومنٹ سے میچ نہیں ہو رہی، تو آپ کی نہیں رہے گی۔ یہ غور طلب بات ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ چیزیں بعض دفعہ ہائی لائٹ کر کے بتائی جاتی ہیں، کوشش کرنے پہ معاملے حل ہو جاتے ہیں۔ توکل اللہ کی ذات پہ ہو اور محنتیں ہماری ہوں، اور اس معاملے میں بس خواب خرگوش میں سو گئے جو ہوتا دیکھا نہیں چھوڑ دو، نہیں، ہوش کے ناخن پیدا کرو۔ اللہ کے بندو، اپنے گھر جاؤ، ڈاکومنٹس بناؤ، اگر نہیں ہے کریکشن کرنی ہے تو کریکشن کرا لو۔ باطل کی طاقتیں کچھ اور سوچی ہے تمہارے تعلق سے، ہمارے تعلق سے، ہندوستانی مسلمانوں کے تعلق سے کچھ اور سوچی نہیں۔ ڈاکومنٹس اپنے پاس پورے رکھ لو آپ، اس کے بعد بولو کہ نہیں بتاتا کیا کرتا کر لے جا، جب بولو۔ لوگوں نے کہا کہ دانشوروں نے کہا کہ آپ کے گھر پہ آئیں گے، اسکول کے ٹیچرز کے انداز میں، گورنمنٹ امپلائی کے انداز میں آپ کے دستک دیں گے،